سیکٹری ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی، آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین ولم یجبہ فلیس بمسلم۔ سب سے پہلے میں اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ان تمام دوستوں، اداروں اور تنظیموں کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنی بابرکت اور خوبصورت محفل سجائی، اور انشاءاللہ ان سب کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ چونکہ یہ کانفرنس انتہائی اہم تھی اور اپنی افادیت کے اعتبار سے، اپنے پیغام کے اعتبار سے ہماری فکر اور روح کے عین مطابق تھی، اس لیے آج اگرچہ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ملتان میں اسپورٹس گراؤنڈ میں اس وقت جاری ہے اور پورے پنجاب کے دوست احباب وہاں پر جمع ہیں اور بہت بڑا اجتماع ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس اجتماع کو چھوڑ کر یہاں پر حاضر ہوا تاکہ اس اجتماع اور اس کانفرنس کے فیض سے میں بھی کچھ حاصل کر سکوں اور بزرگوں کے ساتھ ساتھ اس تقریب اور وحدت بین المسلمین کے کاز کے لیے جو قدم اٹھتا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ڈلے۔ جو موضوع اس کانفرنس کے اعتبار سے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسٹیج پر، انتہائی خوبصورت موضوع ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر عالم اسلام تمام میں ایک بیداری کی لہر موجود ہے، چاہے تیونس کی سرزمین ہے، چاہے لیبیا کی ہے، چاہے مصر کی ہے، چاہے یمن کی ہے، بہرحال بیداری کی ایک تحریک آپ کو اسلامی اور عرب سرزمینوں میں نظر آتی ہے، لیکن اس بیداری کی تحریک کا آغاز آج سے 6 دہائیاں پہلے اسی بر صغیر میں ہو چکا تھا، جس کا نتیجہ پاکستان کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، جس کا مقصد دین کا احیاء اور مسلمانوں کو ایک آزاد ریاست فراہم کرنا ہے، یہ وہی خواب ہے اور یہ وہی آرزو ہے جس کے لیے عرب ممالک میں ایک تحریک چلی ہے کہ ہر ملک کے اندر اسلام نافذ ہو اور اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ آج ہماری اصل مشکل کیا ہے؟ جن قوموں نے اپنی مشکلات کو سمجھ لیا، انہوں نے ان مشکلات کے مقابلے میں وہ قدم اٹھایا جس کے نتیجے میں وہ سرخرو ہوئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کی طرف جائے، چونکہ وہ بھی ایک انقلاب ہے، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے عالم انسانیت کے اندر، تو وہاں پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم نے جب انسانی معاشرے کو مخاطب کیا ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ انسانی معاشرے میں موجود جو بنیادی ترین مسئلہ ہے، جو تمام مسائل کی جڑ ہے، جو الفساد ہے، اس الفساد کو مخاطب کر کے انسانوں کے اندر توحید کا جذبہ ابھارا اور شرک کی غلامی سے نجات کا پیغام دیا۔
اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، جب شرک کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں تو خود بخود ایک توحیدی معاشرہ تشکیل پایا، اور جب توحیدی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر پھر نہ ظالم کو ظلم کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ کسی کو مظلوم بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بنیاد سے رسول کریم نے اس معاشرے کی مشکل کو سمجھا اور اس کا حل پیش کیا۔ معاصر تاریخ میں سید جمال الدین افغانی نے بھی ایک تحریک شروع کی، اکابر علماء نے بھی ایک تحریک شروع کی، اور آج کی دنیا میں امام خمینی نے بھی ایک تحریک شروع کی۔ امام خمینی نے جب تحریک شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، فساد ہے، بے راہ روی ہے، مغربی کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے اس معاشرے میں فساد کی جو جڑ ہے اس جڑ کو نشانہ بناؤ، جب جڑ ختم ہو جائے تو خود بخود شاخیں ختم ہو جائے گی اور نتیجتاً ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ نظام جو خود کفر کی جڑ ہے، وہ نظام جو شرک کی جڑ ہے، وہ نظام جو ظلم کی جڑ ہے، اس نظام کو جب جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا تو آج ایک ایسی سرزمین جہاں پر لوگ عیاشیوں کے لیے آیا کرتے تھے، آج تمام کائنات میں، تمام انسانی معاشروں میں ایک بیدار اور سربلند انسانی اور اسلامی معاشرے کے طور پر قابل تقلید نمونے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے حوالے سے بھی اگر ہم نے ایک روشن مستقبل کا خواب دیکھنا ہے تو پھر ہمیں شاخوں کی طرف نہیں، ہمیں پتوں کی طرف نہیں، بلکہ ہمیں جڑ کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر فساد اور مشکلات کی جڑ کہاں پر ہے۔ گزشتہ 63 سالوں میں اگرچہ مسلمانوں کی جدوجہد سے یہ ملک وجود میں آیا، لیکن ملک وجود میں آیا اسلام کے نام پر، لیکن اس ملک کو جکڑا برطانوی قوانین نے، برطانیہ کے دیے ہوئے نظام نے، مغربی نظام نے۔ مغربی نظام کا مطلب خود ضد دین نظام ہے، ضد دین نظام، جو نظام خود دین دشمنی پر مبنی ہو، جو نظام خود دین کی جڑوں کو سکھانے کے لیے وجود میں لایا گیا، جو نظام خود لوگوں کے اندر دین دوستی کا خاتمہ کر کے ان کے اندر آزادی اور بے راہ روی پیدا کرنے کا موجب بنتا ہو، اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کبھی مہنگائی کے خلاف، کبھی عریانیت کے خلاف، کبھی کرپشن کے خلاف، کبھی کسی اور چیز کے خلاف ہم اگر جدوجہد کرتے رہیں گے تو ممکن ہے شاخیں کاٹتے رہیں، لیکن یہ درخت ہمیشہ گزشتہ کی نسبت زیادہ تناور بنتا چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان تو پہنچے گا لیکن اسلام کو کوئی فائدہ اب تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قوم کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مسائل اور مشکلات کی بنیاد اور جڑ کیا ہے، تو پھر اس جڑ کو دور کرنے کے لیے جدوجہد کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم کرپشن میں مبتلا ہیں، مہنگائی کی مشکلات میں مبتلا ہیں، فرقہ پرستی کی مشکلات سے یہ قوم نبرد آزما ہے، یہ قوم لسانیت کی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہے، یہ قوم مختلف علاقوں میں، چاہے بلوچستان ہے، چاہے گلگت بلتستان ہے، چاہے خیبر پختونخوا ہے، مختلف قسم کے اجتماعی مسائل میں مبتلا ہے۔ آج ہمارا تعلیمی نظام مغرب کا دیا ہوا کرپٹ نظام ہے، جہاں سے جب ایک بندہ، ایک جوان پڑھ کر نکلتا ہے تو گھر سے جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے، لیکن جب یونیورسٹی سے اپنے لیے مدرک لے کر، ڈگری لے کر نکلتا ہے تو پھر وہ اسی کافرانہ نظام کا حصہ بن کر لامحالہ طور پر نکلتا ہے۔ ایک ایسے نظام میں رہتے ہوئے ہم اگر مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں اور ایک روشن مستقبل کی نوید سنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان جہتوں پر جا کر جدوجہد کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ
کہ جب ہمارے فیصلے ہم خود نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی جذبات کا استحصال امریکی آ کر کرتے ہیں. ہم جہاد پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر کفر کے سلطے کو، کفر کے تسلط کو ختم کیا جائے اور ان کافرانہ نظاموں کے خلاف اجتماعی جدوجہد کی جائے. جہاد کی ایک شکل یہ بھی ہے. لیکن جہاں کہیں اس طرح کی کوئی جدوجہد شروع ہوتی ہے وہاں پر فوری طور پر مغرب کے وہی بیوروکریٹس اور وہی ظالمانہ نظام کے کارندے داخل ہوتے ہیں ہمارے اسی اسلامی لباس کے اندر، اور پھر آ کر ہمارے اپنے جذبات کے اوپر اس طرح سے سوار ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور خدمت ہو رہی ہوتی ہے ان بدبختوں کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو مشرف نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کو آپ پڑھیے، وہ بیان کرتا ہے کہ کہاں کہاں اس نے کس کس طرح سے جہاد کے نام پہ لوگوں کا استحصال کیا. اور آج بھی چاہے وہ مشرف کا دور تھا، چاہے زرداری کا دور ہے، چاہے اس کے بعد کوئی اور دور آئے، اگر نظام نہ بدلے تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کبھی نیٹو فورسز کو، ان کی رسد کو آپ اسلام کے نام پر بند کریں گے اور کبھی اسلام ہی کے نام پر کھولیں گے. نہ وہ اسلام نہ یہ اسلام. کبھی آپ ان کو ڈالر کے لیے اپنی زمینیں فراہم کریں گے، اپنے ایئرپورٹ فراہم کریں گے، اور کبھی کوئی مشکل آئے تو وہاں پر اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کو میدان میں لے آئیں گے. کب؟ جب آپ کا نظام درست نہ ہو. اس لیے میری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہماری توجہ اصل جس فساد کے جڑ کی طرف ہونی چاہیے. اگر ہمارے اکابر، اگر ہماری جماعتیں، اگر ہمارے سیاستدان، اگر ہمارے دینی بزرگ اور رہنما اس طرف توجہ دیں اور ایک ایسی مشترکہ جدوجہد کا آغاز کریں جس کی بنیاد اس ریاست کے اندر بسنے والے اکثریتی عوام کے امنگوں کی ترجمانی ہو، جس میں یہ ہر فرقہ شامل ہے، ہر قومیت شامل ہے، کہ آپ جا کر معاشرے میں کسی بھی عام انسان سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتے ہو، وہ کہے گا کہ میں ایک آزاد پاکستان چاہتا ہوں. ایک عام پاکستانی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ میں اسلام چاہتا ہوں. ہر پاکستانی کی امنگ اسلام ہے، ہر پاکستانی کی امنگ ایک آزاد پاکستان ہے. وہ آزاد پاکستان اور وہ اسلامی نظام کب آئے گا؟ جب ہم موجودہ اس استحصالی اور برطانوی تحفے میں ملے ہوئے نظام سے نجات حاصل کر سکیں اور اس کی جگہ کو نظام لا سکیں جو ہمیشہ تاریخ میں قابل اعتماد بھی رہا اور لائق تحسین بھی رہا. جب تک ہم اس طرف نہیں بڑھتے اس وقت تک پاکستان کے اندر موجودہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جو بھی آپ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے آپ 2-4 دن تحرکات بجا لائیں گے لیکن بنیادی تبدیلی کوئی نہیں رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ علامہ امین شہید صاحب نے سیکرٹری مجلس وحدت المسلمین پاکستان اپنے کتاب سے ہمیں نواز رہے تھے اور میں گزارش کروں گا ISI کے سابق سربراہ